السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسے جیسے دنیا کو یا دنیا کے سائنسدانوں کو کووڈ کے بارے میں مزید پتہ چلتا جا رہا ہے، ان پر نئے نئے انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلاً اس میں ایک بہت بڑی پرابلم لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں، یا وہ لوگ جن کو لانگ ہالرز کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بالکل مکمل طور پہ صحت یاب تو ہو چکے ہیں مگر ان کے اندر اب لانگ ٹرم یعنی طویل المدت کمپلیکیشنز یا مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی اب ان کو کچھ ایسے مسائل درپیش ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے معمول کے یا روزمرہ کے کاموں کی طرف لوٹنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں، دقت محسوس کر رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ان لانگ ٹرم کمپلیکیشنز یا ان طویل المدت مسائل میں سے ایک کا ذکر کر لیتے ہیں، جو کہ بلڈ پریشر کا بے ترتیب ہونا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، یا وہ لوگ جو پہلے بلڈ پریشر میں مبتلا نہیں تھے، ہائی بلڈ پریشر ان کو نہیں تھا لیکن اب ہونے لگا ہے، یا وہ لوگ جو کہ پہلے دل کے کسی مسئلے سے دوچار نہیں تھے لیکن اب اچانک ان کی دل کی دھڑکن کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، عموماً زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کو آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسانی جسم کے وہ ریسیپٹر جن کے ذریعے کرونا وائرس انسانی خلیوں میں داخل ہوتا ہے، وہ صرف پھیپھڑوں میں نہیں پائے جاتے بلکہ اس کے علاوہ چند اور ٹیشوز میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ ریسیپٹرز یا راستے دل، آنتوں، گردوں، خون کی نالیوں، لبلبے یعنی پینکریاز، دماغ اور ٹیسٹیز میں بھی پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ریسیپٹر انسانی جسم کے خلیوں میں داخل ہونے کے لیے ان ریسیپٹرز یا راستوں کا انتخاب کر رہا ہے جو کہ انسانی جسم میں صرف پھیپھڑوں میں نہیں پائے جاتے بلکہ بہت سارے آرگنز یا بہت سارے حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، دو گھر ہیں، ایک گھر میں اندر داخل ہونے کے لیے صرف ایک راستہ ہے جبکہ دوسرے گھر میں داخل ہونے کے لیے 5 راستے موجود ہیں۔ تو آپ بتائیے، اگر ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے تو کیا وہ گھر زیادہ محفوظ رہے گا جس میں اندر داخل ہونے کے لیے ایک راستہ ہے، یا وہ گھر جس میں 5 سے لے کر 7 راستے موجود ہیں؟ یقیناً وہی گھر جس میں بہت زیادہ راستے موجود ہیں۔ تو دراصل یہاں پہ یہی کچھ ہوا کہ اس کرونا وائرس نے انسانی جسم کے خلیوں میں داخل ہونے کے لیے ایک ایسے ریسیپٹر یعنی ACE2 ریسیپٹر کا سہارا لیا جو کہ انسانی جسم میں بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، یعنی اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ان ACE2 ریسیپٹرز کو آپ دروازے سمجھ لیں یا چینل سمجھ لیں یا کھڑکیاں سمجھ لیں جن کو پھلانگ کے وائرس یا جن کا سہارا لے کے یہ وائرس انسانی خلیوں میں داخل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وائرس نے جن جن اعضاء پہ حملہ کیا جہاں پہ یہ ریسیپٹر یعنی ACE2 ریسیپٹر موجود تھا، ان آرگنز یا ان اعضاء کو اس نے کسی نہ کسی طرح سے شدید متاثر کیا۔ اس وائرس نے کسی کے دل پہ حملہ کیا اور اس کو ہائی بلڈ پریشر یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز، دل کے امراض لاحق ہوئے۔ اس وائرس نے لوگوں کے گردوں پہ بھی حملہ کیا اور دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی اموات رینل فیلئر یا گردوں کے فیل ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے علاوہ اس وائرس نے لوگوں کے پینکریاز یعنی لبلبے پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ اس میں بے ترتیبی آ گئی، وہ شوگر کے مریض بن گئے۔ اس وائرس نے کسی کی آنتوں پہ حملہ کیا، ان کو مسلسل ڈائریا ہوا، کچھ لوگ تو اس سے صحتیاب ہو چکے ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کا پیٹ ابھی بھی خراب رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وائرس نے لوگوں کے دماغ تک پہ حملہ کیا اور جس کی وجہ سے وہ مختلف ایسی کیفیات سے دوچار رہے جن کی وجہ سے ابھی بھی ان کو تکالیف ہیں، جس میں ڈپریشن کا ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ دماغ ہمارا ہائر سینٹر جو کہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، تو دماغ کے متاثر ہونے کی وجہ سے جسم کے باقی افعال یا فنکشنز بھی لوگوں کے متاثر ہوئے۔ یاد رہے، میڈیکل سائنس میں جب ہم اینٹی ہائپرٹینسیوز یا بلڈ پریشر کو کم کرنے والی ادویات کے بارے میں پڑھاتے ہیں تو ان میں سے 2 ایسے گروپ ہیں، ایک کو کہتے ہیں ACE انہیبیٹرز یعنی اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز، اور دوسرے کو ARBs کہتے ہیں یعنی اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی ACE ریسیپٹر جن کو بلڈ پریشر کی ڈرگز ٹارگٹ بناتی ہیں اور اس طرح
انتہائی بڑھا ہوا بلڈ پریشر انسان کا کم ہو جاتا ہے، اسی قیمتی ریسیپٹر کو اس وائرس نے ٹارگٹ بنایا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے جب لوگ کرونا وائرسز کو نہیں جانتے تھے تو کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ وائرس ان ریسیپٹرز پہ حملہ آور ہوں گے جو کہ بلڈ پریشر کی ادویات جن کا سہارا لے کے اپنا ایکشن شو کرتی ہیں۔ آپ کو ایک ریسرچ کا حوالہ دیتا ہوں۔ 26 اپریل 2020 میں اٹلی کے اندر ہوئی ایک ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ کووڈ سے مرنے والے 23,188 مریضوں میں 61.1% لوگوں کو ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوا، 27.5% لوگوں کو دل کی اور پیچیدہ بیماریاں جن کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز کہتے ہیں وہ ہوئیں، 21.1% لوگوں کے گردے فیل ہوئے، جبکہ 17.1% لوگوں کو ہارٹ فیل ہوا یعنی ان کا ہارٹ فیل ہوا۔ جب تفصیلی جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کے ACE2 ریسیپٹرز کافی حد تک ڈاؤن ریگولیٹ ہو گئے تھے۔ اگر آپ دیکھیں یہی ACE2 ریسیپٹر جو کہ بلڈ پریشر کی ادویات کے لیے اہم ہے تاکہ وہ انسانی جسم پہ ایکٹ کر سکیں، عمل کر سکیں اور انسان کا بلڈ پریشر کم ہو، اسی ACE2 ریسیپٹرز کو اس وائرس نے نشانہ بنایا اور اس کو ڈیمیج کیا، ڈسٹروائے کیا۔ اب ہوتا یہ ہے، ڈاؤن ریگولیشن ایک ورڈ میں نے یوز کیا، ریسیپٹر ڈاؤن ریگولیشن، یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ریسیپٹرز پہ ایکٹ کرنے والی ڈرگز بار بار دی جائیں، فار ایگزامپل اوپیوئڈس اس میں لے سکتے ہیں آپ، یا ریسیپٹر پہ ایکٹ کرنے والی کوئی ڈرگز آپ لے سکتے ہیں، تو وہ جب بار بار دی جاتی ہیں تو وہ ریسیپٹر ڈاؤن ریگولیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ریسیپٹر ڈاؤن ریگولیشن فارمیکوڈائنمکس میں ایک بہت بڑا یونٹ ہے۔ میں اس کی تفصیل میں اس لیے زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بات بہت زیادہ میڈیکل کی طرف چلی جائے گی، تو میں ان چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ میں آئے اور عام لوگوں کو بھی یہ چیزیں سمجھ میں آئیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ریسیپٹر باڈی کے اندر جتنے بھی ریسیپٹرز ہیں ان میں سے میجورٹی وہ ہے جو کہ سیل کی سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں، جن کو ہم سیل سرفیس ریسیپٹرز کہتے ہیں۔ تو یہ ایس ریسیپٹر جو ہے ACE2 ریسیپٹر، یہ بیسکلی سیل سرفیس ریسیپٹر ہے، یہ سیل یا خلیے کی اوپر ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے اکثر ویڈیوز اور اینیمیشنز میں اب تک دیکھ بھی لیا ہوگا اور اس ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈرگز اس ریسیپٹرز کے ساتھ بائنڈ کرتی ہیں اور یہ وائرس بھی انہیں ریسیپٹرز کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے، اور جب بائنڈ ہوتا ہے تو یہ سیل کے اندر یا خلیے کے اندر چلا جاتا ہے، اور خلیے کے اندر جانے کے بعد پھر جو انسانی پروٹین مشینری ہے اس کو یہ ہائی جیک کرتا ہے اور اس طرح باڈی کے اندر ڈسٹرکشن پھیلاتا ہے، یعنی یہ ملٹیپلائی ہوگا اور باڈی کو اپنی زد میں لے گا۔ ڈاؤن ریگولیشن کا مطلب ہے کہ وہ ریسیپٹر جو کہ سیل کی بیرونی سطح کے اوپر موجود تھے ایک صحت مند انسان میں، جس پہ جا کے ڈرگز بائنڈ کر رہی تھیں، جس پہ جا کے یہ وائرس بائنڈ کر رہا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بار بار کچھ ڈرگز کے بائنڈ ہونے سے یا پھر اس وائرس کی صورت میں جب ان کو بار بار استعمال میں لایا جاتا ہے، یعنی وائرس جا کے ان کے اوپر اٹیچ ہوتا ہے اور اس طرح وائرس باڈی کے اندر پہنچتا ہے، باڈی کے سیلز کے اندر پہنچتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں کچھ عرصے کے اندر یہ ریسیپٹر ڈاؤن ریگولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ریسیپٹر ہی ڈسٹروائے ہو جائے گا تو وہ جسم کے تمام افعال جن کو یہ ریسیپٹر کنٹرول کر رہا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہونے لگتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے اللہ پاک نے یہ ریسیپٹر انسانی جسم میں چند افعال کے لیے یہ بنایا تھا جن کا ذکر میں ابھی آگے جا کے کرتا ہوں۔ تو اب وہ افعال جو اس ریسیپٹر کے ذمے تھے، اللہ پاک نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے جسم کے اندر یہ والا کام کرنا ہے، وہ والا کام کرنا ہے، تو اب چونکہ ریسیپٹر وائرس کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گیا ہے تو اب وہ افعال ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ دو بڑے افعال جو اس ریسیپٹر کے ذمے تھے، انتہائی اہم افعال، وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ انسانی جسم میں رگوں کو یا بلڈ ویسلز کو کنسٹرکشن سے بچاتا ہے، یعنی ان کو سکڑنے سے بچاتا ہے، اور اگر انسانی جسم میں بلڈ ویسلز یا خون کی نالیاں سکڑ جائیں تو انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو اس ریسیپٹر کا کام کیا تھا؟ ٹو پروموٹ ویزو ڈائلیشن، یعنی اس کی وجہ سے باڈی کے اندر ویزو ڈائلیشن ہو رہی تھی، بلڈ ویسلز کی سائز بڑی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے جب بلڈ ویسلز یا خون کی نالیوں کی سائز بڑی ہوگی
تو ان کے اندر بلڈ پریشر کم ہوگا، یعنی ان کے اوپر بلڈ کا خون کا دباؤ کم ہوگا۔ ظاہر ہے جیسے آپ پانی کے ایک پائپ کو دیکھتے ہیں، اگر اس کی لیومن سائز یا اس کی اندرونی سائز تنگ ہوگی، راستہ تنگ ہوگا تو اندر پانی کا پریشر زیادہ ہوگا۔ اس طرح بلڈ ویسلز کی اگر سائز بڑی ہوگی تو پریشر کم ہوگا، اگر یہ نالیاں تنگ ہو جائیں گی تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ تو اب جب یہ ریسیپٹر ڈسٹروائے ہوا تو اس کا جو اپنا معمول کا فعل تھا، یعنی ویزو ڈائلیشن، یعنی بلڈ ویسلز کو پھیلانا، ان کی سائز کو بڑا کرنا، وہ متاثر ہوا، اور اس طرح بلڈ ویسلز کنسٹرکٹ ہونا شروع ہو گئیں، یعنی بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اب ان کی خون کی نالیاں تنگ ہونے لگیں۔ اس کے علاوہ اس ریسیپٹر کا اینٹی انفلیمیٹری رول ہے، یعنی یہ انسانی جسم میں سوزش کو کم کرنے کا اس کا رول تھا۔ اب ظاہر ہے جب یہ ریسیپٹر نہیں رہے گا تو باڈی کے اندر انفلیمیشن بھی بڑھے گی، یعنی سوزش بھی بڑھے گی، جس کی وجہ سے یہ ساری کمپلیکیشنز جو کووڈ کے مریضوں کو ہوئی تھیں ان کا جو مین ریزن تھا وہ انفلیمیشن تھی۔ اب انسانی جسم میں صرف ACE2 ریسیپٹرز ان ایریاز میں موجود نہیں ہوتا، بلکہ ایک اور ریسیپٹر جس کو ACE کہتے ہیں، یعنی ایک ACE ہے اور دوسرا ACE2 ہے، اور یہ ایک دوسرے کی ایکٹیویٹی کو یا فنکشن کو بیلنس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ACE2 کا فنکشن ویزو ڈائلیشن ہے تو ACE کا فنکشن ویزو کنسٹرکشن ہے، یعنی ایک دوسرے کے فنکشن کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ چند ایک حالیہ ہونے والی اسٹڈیز میں دکھاتا ہوں۔ اس اسٹڈی کے مطابق اس کووڈ انفیکشن کے دوران یہ دیکھا گیا کہ اس ACE2 اور ACE کی جو آپس کی ریشو ہے وہ کافی متاثر ہوئی، یعنی آپس میں کافی بڑھ گئی، کیونکہ ACE2 ریسیپٹر کو اس وائرس نے ڈاؤن ریگولیٹ کر دیا، تباہ کر دیا، تو ACE ریسیپٹر کی ایکٹیویٹی بڑھ گئی، اس کا فنکشن بڑھ گیا، جو کہ ویزو کنسٹرکشن تھی، یعنی ACE ریسیپٹر آپ کی نالیوں کو سکیڑتا ہے، جبکہ ACE2 ریسیپٹر آپ کی نالیوں کی سائز، خون کی نالیوں کی سائز کو بڑا کرتا ہے۔ تو وہ ریسیپٹر ACE2 جو کہ خون کی نالیوں کی سائز کو بڑا کرتا ہے، وہ جب ڈیمیج ہو گیا، تباہ ہو گیا وائرس کی وجہ سے، تو آٹومیٹکلی ACE ریسیپٹر کی ڈینسٹی یا اس کی موجودگی باڈی کے اندر بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ACE اور ACE2 کی ریشو آپس میں بڑھ گئی، یعنی آپس میں ان کا فرق بڑھ گیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ باڈی کی بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرنے والا ریسیپٹر اب نہیں رہا، کنسٹرکٹ کرنے والا یا باڈی کی بلڈ ویسلز کو تنگ کرنے والا ریسیپٹر اب موجود ہے۔ تو کیا ہوا، بلڈ ویسلز تنگ ہونے لگیں، بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کمپلیکیشنز آنے لگیں۔ نہ صرف ایسے لوگ دیکھے گئے جن کو پہلے بلڈ پریشر کی تکلیف نہیں تھی، پہلے ان کو کبھی یہ بیماری نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ان کو اچانک سے ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک چیز آپ بار بار سنتے ہوں گے، وہ لوگ جو دل کے امراض کا شکار ہیں ان کو یہ وائرس زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ACE2 ریسیپٹر چونکہ دل کے اندر بھی موجود ہے، پھیپھڑوں کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے زیادہ ڈیمیج کر رہا تھا اور لوگوں کے پھیپھڑوں کو نقصان ہو رہا تھا، لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی۔ لیکن چونکہ یہی ACE2 ریسیپٹر جس پہ یہ وائرس حملہ کرتا ہے یہ دل کے اندر بھی موجود ہے، تو وہ لوگ جن کو آلریڈی دل کے امراض تھے وہ زیادہ خطرے میں تھے۔ تو ایسے لوگوں میں جو کمپلیکیشنز آئیں ان میں یہ شامل ہیں: کارڈیومایوپیتھی یعنی مایوکارڈیل ڈیمیج، یعنی انسانی دل کی وہ مسل جس کی وجہ سے انسانی دل کانٹریکٹ کرتا ہے اور ریلیکس کرتا ہے، وہ متاثر ہو گئی۔ اس کے علاوہ ارریدمیاز، پلمنری اسکارنگ اور کوگولیشن پرابلمز شامل ہیں، یعنی ایسے مریضوں کی دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہوئی، جس کو ارریدمیاز کہتے ہیں، یعنی ارریگولر ہارٹ بیٹس کہتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو ان کی دل کی دھڑکن پہ ربط ہو جاتی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے چیسٹ کے اندر دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور ان کا دل ابھی منہ میں آ جائے گا۔ تو یہ چند ایک لیٹسٹ اسٹڈیز آپ سے میں نے شیئر کی۔ اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سائنٹسٹ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ریسنٹلی چند اسٹڈیز میں بھی اس چیز کو دیکھا کہ یہ ACE2 ریسیپٹر جو کہ وائرس کی وجہ سے تباہ ہوئے، ان کو واپس کیسے لایا جائے۔ تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بہت آسان ہے، جس کو ایکسرسائز کہتے ہیں۔ ایکسرسائز انسانی جسم کے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ جن لوگوں کو میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں، جن کو شوگر ہے، وہ اگر ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں تو انسانی جسم کے اندر ہارمون ریگولیٹ ہوتے ہیں
اور یہ ان کا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ نئے شوگر کے مریض ہیں تو وہ پہلے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ جب آپ اپنی باڈی کو موومنٹ میں رکھتے ہیں، آپ اپنی باڈی کو ایکسرسائز میں رکھتے ہیں، تو آپ کے ہارمونز ریگولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہونے لگتی ہے۔ جب ایکسرسائز یہ چیز کنٹرول نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد ادویات ایڈ کی جاتی ہیں، مگر ایکسرسائز کا ضرور کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی یہی بولا جا رہا ہے کہ ایکسرسائز سے اس ACE2 ریسیپٹر کو واپس لایا جا سکتا ہے، یعنی اپ ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کووڈ ہوا تھا اور آپ کو دل کے مسائل درپیش ہیں تو آپ کو بھی میں یہی صلاح دوں گا کہ آپ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں، لائٹ ایکسرسائز۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن 2 کلومیٹر دوڑ لیں یا 1 کلومیٹر دوڑ لیں اور اس کے بعد 5 دن جو ہے آپ آرام کریں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ہفتے میں کم از کم 3 دن تک برسک واک کریں، یعنی آپ تیز قدم چل کے اس واک کو پورا کیا کریں۔ جاتے جاتے میں آپ سے ایک بہت ہی اہم ریسرچ شیئر کرنے والا ہوں۔ اسکرین پر آپ کو نظر آنے والی یہ ریسرچ یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا میں ہوئی، جس کے اندر 19 مختلف اسٹڈیز کا جائزہ لیا گیا۔ اس میں بیسکلی کووڈ کے ان مریضوں کو جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ درپیش تھا، ان میں بلڈ پریشر کی مختلف ادویات ٹیسٹ کی گئیں۔ اور یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس اسٹڈی کے اندر 8,772 مریضوں نے شرکت کی، یعنی ایک بہت بڑی اسٹڈی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کووڈ کے ایسے مریض جن کو ہائپر ٹینشن تھی، یعنی ہائی بلڈ پریشر تھا، اور وہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز یا ACE انہیبیٹرز یا اس کے علاوہ ARBs یا اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز یوز کر رہے تھے، ان کی حالت اوروں کے مقابلے میں قدرے بہتر تھی اور وہ کچھ عرصے کے بعد بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ 2 قسم کی ادویات جن بلڈ پریشر کے مریضوں میں دی گئیں، ان کی حالت کافی بہتر ہو گئی اور وہ سنبھل گئے۔ اب بلڈ پریشر کی یہ ادویات پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں یہ استعمال ہوتی ہیں۔ ان 2 گروپ سے تعلق رکھنے والی چند ایک ڈرگز میں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو ان میں شامل ہیں کیپٹوپریل، اناپریل، لیسینوپریل، فوسینوپریل، ٹرنڈولاپریل، پیرنڈوپریل۔ اس کے علاوہ جو دوسرا گروپ ہے جس کو ARBs کہتے ہیں، اس کے اندر جو ڈرگز شامل ہیں، جو ادویات شامل ہیں، ان کو لوسرٹان، ویلسرٹان، ٹیلمیسرٹان، کینڈیسرٹان وغیرہ، یہ سب ادویات اس میں شامل ہیں اور یہ سب کی سب بہت آسانی سے اویلیبل ہیں۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کووڈ ہوا تھا اور آپ کو اس کی وجہ سے ہائپر ٹینشن ہوئی، یعنی ہائی بلڈ پریشر ہوا، یا آپ کو پہلے سے ہائپر ٹینشن تھی، یہ ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف تھی اور اب اس میں مزید مسائل آ گئے ہیں، تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے لیے یہ ادویات لکھوا سکتے ہیں۔ ایک اور بات کہ ان کا اثر ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جیسے ہی لیں گے آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے، یا آپ کو کچھ مہینوں تک متواتر لینی پڑیں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے اثرات آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔